ہم پیغام محمد مصطفیٰ کی قائل ہے اور ہم سیرت پاک کے ساتھ پہلو بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک پہلو نہیں، میرے آقا کی سیرت پاک کے کئی پہلو ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک پہلو مہد سے لے کر لحد تک ہے، پیدائش مصطفیٰ سے لے کر وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک پہلو مکہ سے لے کر مدینہ تک ہے۔ میرے آقا کی سیرت پاک کا ایک پہلو بیت اللہ شریف سے لے کر طائف کے بازاروں تک ہے۔ میرے آقا کی سیرت پاک کا ایک پہلو ازواج مطہرات کے حجرات سے لے کر میدان جہاد و تبلیغ تک ہے۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک پہلو غار حرا سے لے کر غار ثور تک ہے، اور میرے آقا کی سیرت پاک کا ایک پہلو فرش سے لے کر عرش تک ہے۔ ہم سیرت کے سارے پہلو کے قائل ہیں۔ میرے آقا کی شان تو اتنی عظیم ہے، ہم شان مصطفیٰ کی بھی قائل ہیں۔ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، مکہ کے مشرک آئے، خواجہ ابو طالب سے کہنے لگے جناب محمد ابن عبداللہ یہ بڑی شان والے ہیں، یہ بچہ بڑے مقام کا مالک ہے، ان کو ہم لے کے جبل نور پہ لے جائیں گے، وہاں مل کے پھر اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تربونیت میں اٹھا کے جبل نور پہ لے گئے، مکہ کے مشرک وہاں آپ کو بٹھا دیا، آپ کے چچا آگے بڑھے، آپ کی پھوڑی مبارک کو پکڑ کے آسمان کی طرف کر کے عرض کرنے لگے نیلی چھت کے مالک، اے خالق ارض و سما، اے مالک کون و مکان، اس معصوم چہرے کی طویل ہم پہ باران رحمت کا نزول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم چہرہ آسمان کی طرف ہوا، باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا، اور یہ شعر پڑا خواجہ ابو طالب نے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَنَامِلِ۔ ہم شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے ہم قائل ہیں، لیکن سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سارے پہلو کو ماننے والے ہیں۔ میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں جب آیا اللہ پاک نے مجھے اور نبیوں سے زیادہ خصوصیتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا اس میں سے ایک خصوصیت میری یہ بھی ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری آمد کی وجہ سے، میرے اس دنیا میں قدم رجع فرمانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری دھرتی کو مسجد قرار دے دیا، ساری دھرتی کو اللہ پاک نے پاک قرار دے دیا۔ پہلے جتنے نبی بھی آتے تھے ان کی امتیوں کی نماز مسجد کے علاوہ، خانہ خدا کے علاوہ قبول نہ ہوتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ پاک نے ساری دھرتی کو مسجد قرار دے دیا۔ گھر میں نماز پڑھو، عبادت کرو، قبول ہوگی، بازار میں پڑھو، قبول ہوگی، چوک میں پڑھو، قبول ہوگی، چوراہے میں پڑھو، قبول ہوگی، پہاڑ کی چوٹی میں پڑھو، قبول ہوگی، سمندر کی تہ میں پڑھو، قبول ہوگی۔ فرمایا مسجد میری پیدائش کی وجہ سے، میرے اس دنیا میں قدم رجع فرمانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری دھرتی کو مسجد قرار دے دیا، ساری دھرتی کو پاک قرار دے دیا۔ میرے آقا سے مکہ لگا مکرمہ بن گیا، میرے آقا سے مدینہ لگا منورہ بن گیا، میرے آقا سے ابو بکر لگا صدیق
بڑھ گیا، میرے آقا سے عمر لگا، فاروق بڑھ گیا، میرے آقا سے عثمان لگا، ذوالنورین دو نوروں والا بڑھ گیا، میرے آقا سے حیدر کرار لگا، علی لگا، حیدر کرار صاحب ذوالفقار بڑھ گیا، جو بھی لگا میرے آقا محمد رسول اللہ سے وہ بھی اسی رنگ میں دوستوں لگا گیا۔ سرکار عالم کی شان اتنی عظیم ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، اپنا اپنا سب کا مقام ہے، لیکن اللہ پاک نے جو ختم الرسل محبوب کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اقدس عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ ذکر رسول مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم دوستو، میں اور میری حیثیت کیا ہے کہ اس کو بیان کروں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ذکر رسول ہی جو ہے یا مقام مصطفیٰ کا بیان کرنا ہی جو ہے یہ باعث نجات ہے، اور آج کل بعض لوگ اسی چیز پہ زور دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ذکر رسول اللہ کا کوئی منکر نہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے مشرک بھی منکر نہیں تھے، مقام مصطفیٰ کے مکہ کے مشرک بھی منکر نہیں تھے، ہندوستان کے ہندو بھی منکر نہیں۔ آج تک پوری دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں سوائے چند سر پھروں گے، آج تک ہر شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جامع کی بات کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی، اور کسی کی سیرت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اسکول کے نصاب میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمائی تو مکہ کے مشرکوں کی امانتیں آپ کے پاس، امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، ذکر رسول کے بھی قائل تھے، نعتیں بھی پڑھتے تھے، سلام بھی آپ پہ پڑھتے تھے، لیکن آپ کی فکر سے اختلاف۔ چچا کا آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، محبوب کبریا پاس بیٹھے رو رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میں اللہ پاک سے عاجزی کر کے تجھے بخش مانوں گا۔ چچا کہنے لگا نہیں، برادری والے کیا کہیں گے، سگا بھائی ابو لہب کیا کہے گا، ابو جہل کیا کہے گا، تیرا کلمہ پڑھ لیا، تجھے رہبر و رہنما مان لیا، تجھے قدوہ مقتدی مان لیا، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ آخری وقت میں یہ غلطی نہیں کر سکتا، میں تیری فکر سے متفق نہیں ہوں، تیرے پیغام سے متفق نہیں ہوں، لیکن تیری شان کا قائل ہوں۔ اور آخری وقت نبی کی چچا خواجہ ابو طالب نے یہ شعر پڑھے، لمبا قصیدہ ہے جس کے آخری شعر یہ ہے، کہنے لگا لوگوں تم بھی سنو، اور میرے پیارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ تم بھی سنو، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، دنیا کے سارے دینوں میں سے میرے بھتیجے کا دین سچا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں لولا الملامۃ او حصاری صفۃ، اے بھتیجے اگر مجھے ملامت کا خوف نہ ہو، مجھے اگر ملامت کی وجہ سے سرخی کا خوف نہ ہو، لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اے بھتیجے میں تجھے کبھی بھی مایوس نہ اٹھاتا۔ ذکر رسول کا قائل ہے لیکن فکر رسول اللہ سے اسے اختلاف ہے، ہم ذکر رسول اللہ کے بھی قائل ہے، فکر رسول اللہ کے بھی قائل ہے، ذکر رسول اللہ کے تو مکہ کے مشرک بھی قائل تھے، ہندوستان کا ہندو بھی قائل ہے، مسلمان تو ہے ہی قائل۔ صدیقہ کائنات، حفیظہ کائنات، باب مصطفیٰ کی حبیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ اما سیدہ عائشہ صدیقہ، سب مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی
کسی نے پوچھا اما سرکار دو عالم کی نعت کیا ہے، توصیف کیا ہے، کہنے لگی ان کی شان تو اتنی بلند ہے، ان کا مقام تو اتنا بلند ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں برفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، لیکن فرماتی ہیں میں نے بھی آپ کی نعت پڑھی ہے، مجھے عائشہ صدیقہ کا یہ ایمان ہے۔ سرکار دو عالم کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، کہنے لگے دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک مجھ عائشہ صدیقہ کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، اور مجھ عائشہ کا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا دعویٰ تو آپ نے کر دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فرماتی ہے یہ دنیا کا سورج نمود صبح کے طلوع ہونے کے بعد نکلتا ہے، اور میرا سورج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طلوع ہوئے جب ساری دنیا کو روشن کے اتھا گہرانوں میں پڑی ہوئی تھی۔ نعت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا کوئی منکر نہیں۔ حسان بن ثابت سے کسی نے پوچھا سرکار دو عالم کی توصیف کیا ہے؟ عرض کرنے لگے ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور سادی شیرازی نے بھی کہا بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، ذکر رسول کے سارے گائے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا سید محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باقی دارالعلوم دیوبندی سرکار دو عالم کی توصیف بیان کرتے ہوئے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو فخر کون و مکان زبدۂ زمین و زمان، تو فخر کون و مکان زبدۂ زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبران شہر ابرار، اور مسلمان تو مسلمانوں سے ہندوؤں نے زیادہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ موتی لال بارگاہ رسالت میں ہندو ہوتے ہوئے نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے، ہمارے مسلمانوں سے اس نے اچھے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کانٹے سے بھی خراب ہے جس گل میں تو نہ ہو، کانٹے سے بھی خراب ہے جس گل میں تو نہ ہو، ویران کی مثال ہے جس دن میں تو نہ ہو، اور گم ہو جائے وہ زبان کہ جس پہ تیری گفتگو نہ ہو، اور جل جائے وہ دل کہ جس میں تیری گفتگو نہ ہو۔ اور ہندو دلدار قاصری کہتا ہے مجھ سے مصطفیٰ وہ ہے آئینہ کہ اس جیسا دوسرا کوئی آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ سال میں۔ اور ایک اور ہندو ہری چنداس اختر کہتا ہے بڑے بڑے نعت خان نعتوں میں پڑھتے ہیں، مولوی یہ اشعار تقریروں میں پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو جہان ہر کا مولا کر دیا، اور کہہ دیا لا تقنطوا، اب تک کسی نے کان میں اور ان کو سر بسر محل تمنا کر دیا، آدمیت کا درد سامان مہیا کر دیا، عقالت میں آدمی کا بول بالا کر دیا،
خاک کے ذروں کو ہم دوش سبیا کر دیا. اور بابا گرو نانک سکھوں کا روحانی پیشوا گرمکھی بالا والا میں نذرانۂ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی زبان میں وہ بھی کہتا ہے کہ تب چلت پورت مولا جیا در ست نیلن کی جگت بر ست بدری من عرب غرب واجبا لولا من نور من صدری. کردار کے آپ اوتار برے کردار کے آپ اوتار برے سید سرور سردار اترے. شان مصطفیٰ کے سارے قائل سکھ بھی قائل ہندو بھی قائل مسلمان بھی قائل ذکر رسول پہ کسی کو اختلاف نہیں نبی کا کوئی گستاخ نہیں. اختلاف اگر ہوا تو وہ پیغام مصطفیٰ سے ہے فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہی لوگ جو میرے آقا کو صادق کہتے تھے وہی لوگ جو محمد رسول اللہ کو امین کہتے تھے جو کہتے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبانیں فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. لیکن جب وہ صفا پہ آپ نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو وہی سگا چچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں بعض لوگ میلاد مصطفیٰ کے بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ ابو لہب نے لوٹی آزاد کی تھی، وہی چچا فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہوئے نقل کفر نواجب پتھریاں کنکریاں سنگریزے مٹی ریت اٹھا کے سرکار دو عالم کے نورانی چہرے پہ مارتا ہے اور بکواس بکتا ہے. تب لگا یا محمد اے محمد تیرے ہاتھ. یہ فکر مصطفیٰ کی اختلاف اور اسی فکر کے لیے میرے آقا نے مار کھائی. حضرت بلال کی روایت ہے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیت ارقم ابن ارقم میں تشریف لائے. لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا غبار سے ہٹا ہوا تھا. صحابہ نے یہ حالت دیکھی خون بہ رہا ہے رو پڑے. ہم نے عرض کیا ضعفاء یہ اکثر ان میں سے غلام تھے. ہم نے عرض کیا آقا جب یہ آپ سے اللہ پاک کی توحید سنتے نہیں اللہ کا کلام سنتے نہیں آپ انہیں کیوں سناتے ہیں؟ آپ ہمیں اللہ کا کلام سنائیے ہمیں اپنا پیغام سنائیے ہم صبح و شام سننے کو تیار ہوں. فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے جواب دیا فرمایا صحابیوں تم تو سنتے ہو تمہیں سنانے کی ضرورت نہیں میں تو انہیں سناؤں گا جو سنتے نہیں. وحدہ اللہ شریف کی قسم رب کعبہ کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے جب تک میرے جسم میں جان ہے میرے منہ میں زبان ہے میں انہیں اللہ کا قرآن سناتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے. یہ فکر رسول ہے اور یہ وہ فکر ہے کہ فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں رسول اللہ تشریف فرما ہے. لوگ آ کے دین قبول کر رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں. ایک شخص آیا نقاب لگایا ہوا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں غبار سے ہٹے ہوئے ہیں. آگے سوال کرتا ہے اے نبیوں کے نبی اے ولیوں کے ولی اگر کسی شخص نے بڑا گناہ کیا ہو کبیرہ گناہ کیا ہو اگر اسلام لے آئے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. آقا بڑا گناہ ہو فرمایا کلمہ پڑھے گا اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح پہلے دن کا بچہ پاک ہوتا. اب جی آقا اگر آپ کے خلاف
نقلیں اتارنے والا، آپ کی ٹچکریں کرنے والا کعب بن زہیر بھی آ جائے۔ یہ کعب بن زہیر یہ تھا، فتح مکہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، لوگوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے سب کے معاف کر دیے۔ جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھروں کے کیوار بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امن ہے۔ اور جو میرے چچا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلہ ہند ابو سفیان کے گھر میں بھی امان ہے، اسے بھی امان ہے، سب کو امان دی۔ لیکن فرمایا اگر کعب بن زہیر کہیں بھی مل جائے، بیت اللہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو، کعب بن زہیر کو ضرور قتل کرنا۔ یہ نقلیں اتارتا رسول اللہ جہاں مکی زندگی میں تبلیغ کرتے تھے، یہ اسلام لا کے مرتد ہو گیا تھا اور وہاں جا کے گانے گاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا یہ خوش باتیں ہیں، انہیں چھوڑو۔ 2 ساتھ لڑکیاں رکھی ہوئی تھی، ڈھولک والے رکھے ہوئے تھے، ادھر نبی بات فرماتے، ادھر ڈھولک کی تھاپ اور گھنگرو کی جھنکار سے ناچ گانا شروع کر دیتا تھا، اور پھر حضور جیسا لباس پہن کے نقلیں اتارتا تھا، آپ کی نقالی کی طرح تقریر کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو معافی ہے، لیکن کعب بن زہیر کو معافی نہیں۔ بیت اللہ سے لپٹا ہوا بھی ہو، غلام کعبہ بھی پکڑ رکھا ہو، اسے وہی قتل کر دے۔ حاضر خدمت ہوتا ہے، چہرہ چھپایا ہوتا ہے، عرض کیا کہ اگر کعب بن زہیر بھی آ جائے، کیا رحمت للعالمین اپنی نقلیں اتارنے والے کعب بن زہیر کو معاف فرما دیں گے؟ فرمایا اور ابھی ہاں کعب بن زہیر بھی اگر کلمہ پڑھ کے آ جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، شرک سے بدعت سے توبہ کر لے، میں محمد رسول اللہ اس کے سارے قصور معاف کر دوں گا۔ پھر چہرے سے پردہ ہٹایا، بانت سعاد کا عربی زبان کا مشہور قصیدہ، اس کی فصاحت و بلاغت کا آج بھی عربی اور سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں کھڑے ہو کے پڑھا اور آخر میں وہی کہتا ہے وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولٌ وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ۔ قریب نفس لوگ، شریف نفس لوگ ادھر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب آمد محمد پاک کے سینے سے لگ جا، تو نے کلمہ پڑھا، تیری نقلیں اتارنا، تیری ٹچکریں کرنا، تیرا میرے خلاف ڈرامہ رچانا، میں نے سب کچھ تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ دوستو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور یہی فکر جب صحابہ میں آئی، پھر اللہ پاک نے اصحاب رسول کو بلند فرما دیا، جو کچھ بھی نہ تھے سب کچھ بن گئے۔ خالد سیف من سیوف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رومیوں سے مقابلے میں ہے، 3 لاکھ کا لشکر ہے، 2000 سپاہی آپ کے سامنے ہے، ماہان اور عامر بن عبد المسیح سامنے کھڑے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خالد واپس چلے جاؤ، روپے پیسے چاہتے ہو تو اشرفیوں سے یہ گولیاں بھری پڑی ہیں، اٹھا کے حجاز کا رخ کر دو، اور اگر پیسوں کی ضرورت نہیں، وادی غیر ذی زرع کے رہنے والے ہو، ریگستان کے رہنے والے ہو، جہاں اناج نہیں اگتا، کوئی فصل نہیں ہوتی، یہ اونٹ کھڑے ہیں، ان کی مہاریں تھام کے حجاز کی طرف چلے جاؤ، اور اگر پیسے بھی نہیں چاہتے، اناج سے لدے ہوئے اونٹ بھی نہیں چاہتے، تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تم 2000 ہو، ہم 7 لاکھ ہیں، ہم تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے، باندھ کے لے جائیں گے۔ دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ جب ساری باتیں، جب ساری دھمکیاں دے چکا، رسول اللہ کا غلام، فکر رسول پہ عمل کرنے والا، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار خالد سیف اللہ کھڑے ہوئے اور عجیب انداز میں فرمانے لگے، اور رومی کتے سن لے، میں خالد تیری گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا، ہم ڈرتے تھے تو پتھروں سے ڈرتے تھے، اور ہم ڈرتے تھے تو قبروں سے ڈرتے تھے،
ہم ڈرتے تھے تو انسانوں سے ڈرتے تھے، اور ہم ڈرتے تھے تو اپنے آپ سے ڈرتے تھے۔ جس دن سے ہم اللہ سے ڈرنے لگ گئے دنیا کے سارے ڈرنے لگے۔ یہ سب فکر مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست و غلامی کا نتیجہ ہے۔ میرے آقا کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایسا نبی رحمت آیا جس نے دلوں کو بھی پاک کر دیا، قلوب کو بھی پاک کیا، جس نے انسانوں کے اذہان کو بھی پاک کیا، جسموں کو بھی پاک کیا، خیالات کو بھی پاک کیا، جس نے بجلی کی چمک، جگنوں کی دھمک، ذرہ کی پرواز، قطرہ کی تراوت میں عرب کے صحرا نشینوں کو عرفان ربانی کی سیر کرائی، جس نے بندوں کو خدا سے ملایا، جس نے الہی جلوہ انسان کو دکھایا، جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، طبیعت کو ہموار بنایا، جو رحمت للعالمین ہے۔ بیٹھے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں، ایک کافر بدوی آیا، آ کے عرض کرنے لگا آقا میں کفر میں غرق ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا، پاؤں سے لے کر سر تک سراپا گناہ ہی گناہ ہے، کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب کرنے لگا آقا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، سمندروں سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، ان الاسلام، بے شک جو اسلام ہے، لَيَحْمِلُ مَا قَبْلَهُ، یہ جو اس سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ تیرے سارے کے سارے گناہ جو ہے اس کو یہ ختم کر دے گا۔ عرض کیا آقا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا میرے گناہ بہت بڑے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی بڑی ہے، تو گناہ لے گیا، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرا استقبال کریں گے۔ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس صحابی کا نام حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ظہر کا وقت تھا، نبی نے نماز سکھائی، نماز پڑھی، پھر بے چین ہو گئے، پھر کھڑا ہو گئے۔ عرض کی آقا آپ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آقا نماز پڑھنے کے بعد بھی اب مجھ سے گناہ ہو گئے، پھر کیا کروں گا؟ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آج تو کلمے کی کوئی لاج نہیں، وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے۔ آج ہمارے کلمے کی قیمت، یا جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں ابو جہل کو پتہ چلتا تو وہ سب سے پہلے ہی یہ کلمہ پڑھتے، وہ عربی تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے، کلمے کی تشریح، توضیح، تعبیر سب کچھ سمجھتے تھے۔ عرض کیا آقا آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے ایک نماز پڑھی، اس کی زندگی بدل گئی۔ ہم ہزاروں نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ نبی کی خدمت میں آئے، سرکار کو عالم نے اسوہ پیش کیا، اپنی سیرت پیش کی، اپنی زندگی پیش کی، انہوں نے نبی کا اسوہ اپنایا، نبی پاک کی سیرت پاک کو اپنایا، کامیاب ہوئے۔ عرض کی آقا پھر گناہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، جس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی ہو، اس سے اب کوئی غلطی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب کرنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کیا کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ عرض کیا کہ ڈاکے مارا کرتا تھا، چوریاں کیا کرتا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو اپنے لیے ڈاکے مارا کرتا تھا، آج مجھ محمد رسول اللہ کے لیے تو ڈاکا مار۔ عرض کرنے لگا آقا کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں سچ فرما رہا ہوں۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے، کیسا ڈاکا؟ فرمایا ایسا ڈاکا جس سے تجھ سے رب راضی ہو جائے گا،
چند صحابہ میرے ماننے والے قید میں ہیں، جا نقب لگا اور ڈاکہ مار کے ان کو آزاد کروا کے مجھ محمد رسول اللہ کے دربار میں انہیں لا۔ نبی کے حکم کی تعمیل میں مدینہ سے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے، مکہ پہنچے، مکان معلوم کیا، رات ہوئی، رات کا آخری پہر ہوا، نقب لگا رہے ہیں۔ ایک عورت اسی محلے کی اٹھی جو اس کی معشوقہ تھی، جو اس کی محبوبہ تھی، جو جاہلیت میں اس کی آشنا تھی، دیکھا کوئی نقب لگا رہا ہے، آگے بڑھی، دیکھا یہ تو اس کا محبوب ہے، کہنے لگی فضالہ، آواز دی، کھڑے ہو گئے، اپنی آشنا کو دیکھا، اپنی محبوبہ کی طرف دیکھا تو سامنے نبی کا چہرہ، عورت بھاگتی ہوئی آئی، کہاں بھاگ گئے تھے؟ میری محبت میں تڑپا دیا ہے، پھر واپس آ گئے ہو۔ عورت آگے بڑھ رہی ہے، حضرت فضالہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، عورت کہتی ہے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ فرمایا اپنے جسم کو دور کر۔ کہا کیوں دور کروں؟ فرمانے لگے میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے، محمد رسول اللہ سے نگاہیں ملانی ہے، اب میں کسی کو ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت میرے آقا کی غلامی سے نصیب ہوئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک نے سارے عالمین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میرا نبی شان والا ہے۔ غالب کہتا ہے اصل فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اصل فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی، کہ چھوٹ کے فرش سے عرش پہ پہنچی تھی ہمیں بلندی معرفت یہیں سے ملی۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے فکر رسول۔ صحابہ ذکر رسول کے بھی قائل تھے، فکر رسول کے بھی قائل تھے، مقام مصطفیٰ کے بھی قائل تھے، پیغام محمد مصطفیٰ کے بھی قائل تھے۔ آج ہم نے صرف مقام اور شان ہی بیان کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہم نے گول کر دی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ہم خوشی کو مناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا کا یوم وفات۔ پشاوریوں، میں اندر 20-25 والوں کی بات نہیں کرتا، پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، 20-25 سال پہلے 12 ربیع الاول کا نام عید میلاد النبی نہیں تھا۔ 1962 سے پہلے کاغذات میں، سرکاری کاغذوں میں اس دن کا نام 12 وفات۔ اب بھی پٹھان پشتوں میں، ہندکوں میں کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات، 12 وفات۔ امت کا اجماع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات 12 ربیع الاول ہوئی ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن راجع روایت کے مطابق پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو، وفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 ربیع الاول کو، پیر کے دن۔ پیدائش بھی پیر کے دن، وفات بھی 12 ربیع الاول کو، ہجری کو پیر کے دن۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے پیدائش بھی ایک دن رکھی، وفات بھی ایک دن رکھی۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ اللہ پاک کی حکمت پاک یہ تھی کہ کہیں مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد، پیدائش کی خوشی میں جلوس نہ نکالنا شروع کر دے، اچھلنا کودنا نہ شروع کر دے، ناچ گانے نہ شروع کر دے، گھوڑوں پہ سوار ہو کے گتکا بازی نہ شروع کر دے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو نہ چھوڑ دے۔ جب سرکار دو عالم کی آمد کی خوشی انہیں ہو تو فوراً وفات شریف کا انہیں وہ غم آ جائے۔ اور میلاد کے دن ہی وفات اس لیے رکھی کہ کہیں وفات دوسرے دن رکھی تو کہیں بعض مسلمان محمد رسول اللہ کی محبت میں آ کے پیٹنا نہ شروع کر دے، سینہ نہ کوبی نہ شروع کر دے، عزا منانا نہ شروع کر دے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے میلاد بھی اسی دن رکھا، وفات بھی 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے دن رکھی، تاکہ بیلنس برابر رہے۔ جب میلاد کی خوشی آئے وفات یاد آ جائے، جب وفات میں وہ غمگین ہو تو سرکار کی آمد کی خوشی اسے ان چیزوں سے بچا سکے۔
میرے محترم دوستو، 12 ربیع الاول کو خوشی منانے والوں، 12 ربیع الاول کو اچھل کود کرنے والوں، آؤ تمہیں میں مدینہ لے جاؤں، آؤ صحابہ کے پاس لے جاؤں۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن 10 ہجری صحابہ پہ کیا گزری، اہل بیت رسول اللہ پہ کیا گزری۔ تپے بہر کا ہوا، بڑا بخار ہوا نبی کو، نبی کی شان بھی بڑی ہوتی ہے، آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہے، یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ آقا کو بخار ہے، تکلیف میں ہے، سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑی ہے، رو کے کہنے لگی با کربا ابھی، ابا جان آپ کو بڑی تکلیف ہے، 8 ربیع الاول کا دن ہے، فرمایا بیٹی فاطمہ لا کربا ابھی کے بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صحابہ کی عجیب کیفیت ہے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بخار کا غلبہ ہوا، بلال حسب سابق مسجد میں، بیت عائشہ میں، بیت صدیقہ کائنات میں، روضۃ من ریاض الجنہ کے سامنے حاضر ہوئے، آگے حسب سابق عرض کیا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، آقا نماز تیار ہے، نماز تیار ہے، مسجد میں تشریف لائیے، آپ کے پروانے، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلی بار نہ سنا، جب دوسری بار سنا، فرمایا بلال عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا انی لاستطیع الخروج، میں اب باہر آ نہیں سکتا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یا ابو بکر صدیق سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے حکم پاک سے نماز پڑھائے۔ میں نے صدیق اکبر کو اپنی نیابت عطا فرما دی ہے، میں نے صدیق اکبر کو اپنا وصی مقرر کر دیا ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا اور خود گھر کے پردے ہٹا کے دیکھ کے سرکار عالم نے صدیق اکبر کی امامت میں تبسم فرمایا۔ لیکن صحابہ کی حالت یہ ہے، سیدنا بلال نے جب یہ سنا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی لاستطیع الخروج، میں باہر آ نہیں سکتا، جانا مسجد کی طرف تھا، بازار کی طرف نکل گئے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول، 12 وفات اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور رو کے کہتے جا رہے ہیں، جو بھی صحابی ملتا ہے گلے لگ کے کہتے ہیں صحابیوں، سرکار دو عالم نے اب فرما دیا کہ میں مسجد پہ نہیں آؤں گا، وَأَبُوسَا بُوَاهُ انتظار رجاہو واہو انتصار زہرا، آئے میری امید ٹوٹ گئی، مجھ بلال کی کمر ٹوٹ گئی، یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش افسوس مجھے میری ماں جلدی نہ آج گئی دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار عالم نے 12 ربیع الاول پیر کے دن 10 ہجری کو جب رحلت فرمائی، جس دن ہم اچھلتے کودتے تھے، صحابہ ہو رہے تھے، عمر سلمان حضرت پیر طریقت مولانا عبدالحی صاحب دعوت برکاتہم بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اٹھے لوگ موجود ہیں، عمر معاذ رسول عطائے خدا دعائے محمد مصطفیٰ، جس کے بارے میں کونین کے والی کا ارشاد ہے کہ میرے عمر کے اللہ نے دماغ کے سب خانے کھولے ہوئے ہیں، ہوش گم کر بیٹھا محبت مصطفیٰ میں، ہوش گم کر بیٹھا عشق مصطفیٰ میں، ہوش گم کر بیٹھا اطاعت مصطفیٰ میں، اور تلوار لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی خبریں ہیں، سرکار عالم موجود ہے، وہ اللہ سے قرآن لینے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ دور پہ توریت لینے گئے تھے۔ آج جو یہ کہے گا محمد رسول اللہ وفات پا گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ مسجد میں تقریر کر رہے انیس بن عبداللہ، ایک صحابی نے جب یہ سنا سرکار عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، چیخ مار کے وہیں جان جانے آفری ہو گئے۔ ایک اور صحابی کھجور کے درخت پہ چڑھے تھے، انصاری مدینہ میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے، کسی نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رو کے
دیکھ کے عرض کرنے لگی الہ العالمین یہ میری آنکھیں اس لیے تھی کہ اس سے تیرے پیارے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا، مولا یہ کان اس لیے تھے اس سے تیرے نبی سے میں تیرا کلام اور میں ان کا فرمان سنا کرتا تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ آنکھیں اب کسی اور کو دیکھیں گی نہیں، یہ کان کسی کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، مولا میری آنکھوں کی بینائی بھی لے جا، میرے کانوں کی قوت سماعت بھی لے جا۔ علماء نے لکھا ہے مستجاب الدعوات تھے، فوراً نابینا ہو گئے، فوراً کانوں سے بہرا ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا میں 2-4 منٹ میں تقریر کو چونکہ موضوع اب چل چکا ہے سمیٹ کے انشاءاللہ دیگر علماء کرام کو وقت دے رہا ہوں، رو رہے ہیں۔ یہ 12 وفات کا دن، 12 وفات، یہ عید میلاد کا لفظ سن 62 کی پیداوار ہے، یہ جسٹس شریف حسین قادری نے سرکاری کاغذات میں لکھوایا، اس سے پہلے سرکاری کاغذات میں بھی کیا نام تھا 12 وفات، اب بھی کیا کہتے ہیں 12 وفات۔ 12 وفات کے دن عجیب کیفیت مدینہ پاک میں پہنچنے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم دربار لیے کھڑے ہیں، صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے اور عجیب کیفیت تھی، جوں یہ خبر مشہور ہوئی مدینہ سے باہر نکلی، قریات میں نکلی، شہروں میں پھیلی، سرکار دو عالم کی وفات کے بعد جتنے لوگ بھی جزیرہ عرب میں مسلمان ہوئے تھے سوائے مکہ کے، مدینہ، طائف اور بحرین کی ایک بستی کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، عیسائی دوبارہ عیسائی ہو گئے تھے، بت پرست مسلم بت پوجنے لگ گئے تھے، کوئی زکات کے منکر بن گئے تھے، کوئی تیسرے ارکان اسلام کے منکر تھے۔ عمر تقریر کر رہے ہیں، صدیق مسجد میں آئے، فرمایا عمر عرض کی کیا اے نبی کے ہم سفر کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹھ جا، عرض کی آج نہیں بیٹھتا، دشمنوں نے غلط خبر مشہور کر رکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا لوگو عمر کی تقریر نہ سنو، میری طرف دیکھو، سارے لوگ وسیع رسول اللہ شہنشاہ صداقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہی صدیق جس کی محبت کی انتہا یہ تھی، جس کی عشق کی منتہا یہ تھی کہ سرکار سے ایک دن عرض کیا آقا میری پہلی پسند دنیا میں یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، صورت تیری ہو، آنکھ میری ہو اور میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ آج امت جگمگا رہی ہے، آج 12 وفات کے دن ہوش و حواس گم ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں اور فرما رہے لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اے لوگوں اگر تم محمد رسول اللہ کو اپنا خدا مان لیتے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اگر تم اس اللہ کی جو وحدہ اللہ شریک ہے، جو حی اللہ یموت ہے، اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو وہ موجود ہے۔ اور فرمایا تم سارے فقیہ ہو، سارے عالم ہو، سارے حافظ ہو، سارے محدث ہو، سارے فقیہ ہو، قرآن بھول گئے، وما محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ثقلین کے تاجدار امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے نبی گزرے وہ بھی اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد تم اپنی ایڑیوں پہ لوٹ جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو یہ 12 وفات کا دن تھا، اس دن ہوش گم تھے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس دن کیا کرنا چاہیے، اس دن کیا عمل کرنا چاہیے؟ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنانا چاہیے، اس دن یہ عزم کرنا چاہیے، اس دن توبۃ الرسول کرنی چاہیے۔ دکاندار یہ توبہ کرے کہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، اور دوسرے سرکاری ملازم یہ توبہ کریں کہ غبن نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے، یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، اور اپنی زندگی کو ختم کر کے ثقلین کے تاجدار کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو صحابہ نے نبی کی زندگی منائی نہیں، سرکار کا میلاد منایا نہیں، سرکار کی سیرت
سیرت منائی نہیں اپنائی ہے، اور جب انہوں نے اپنائی تھی تو اللہ پاک نے انہیں بلند فرما دیا تھا، شان عطا فرما دی تھی۔ آج ہم اس لیے ذلیل و خوار ہیں کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ کی سیرت پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کا طبع مستقل آئین نو بدلا، چھٹی عربی گیا قرآن، زباں بدلی تو دل بدلا، محبت کا جنون باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے گج دل پریشان، سجدے بے ذوق کے جذبے اندرون باقی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھ سمیت سب کو سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔